نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی پچھلی جگہ پر بھی آپ نے تقریر سماعت کی۔ ابھی پیشرو خطیب حضرت علامہ مفتی تحسین رضا صاحب قبلہ کی زبانی ایک بہترین خطاب سماعت کیا۔ گرمی دم بدم بڑھ رہی ہے، اس شاقان مصطفیٰ کے عشق کی گرمی بھی بڑھ جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ بس تھوڑی سی دیر اور انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی جلوس کا اختتام صلاۃ و سلام ہوگا، دعائے خیر ہوگی۔ اللہ تعالی اس جلوس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت کے سمندر منزل کر دیے۔ فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس نعمت کے طفیل آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کا ماحول اٹھا کر کے دیکھیے کس قدر انسان گمراہیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ آقا جیسی نعمت ہمیں نصیب ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس نعمت کی برکتوں کا ظہور ایسے ہوا کہ اس کی برکت سے جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور جلوس محمدی میں شریک ہونے والوں شاقان مصطفیٰ، یاد رکھیے گا شوگر کے مریض کو زیادہ گڑ کھلانا نقصان پہنچاتا ہے، اگرچہ کریلا کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو مگر دینا اس لیے پڑتا ہے کہ کریلا کھائے گا تو شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ اب مجھے بتائیے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اگر آج ہمارے بیچ میں بھی یہ دشمنیاں پنپ رہی ہیں، اگر ہمارے دلوں میں بھی یہ غبار موجود ہے تو بتائیے اس جلوس محمدی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یہاں پر کس مقصد کے تحت آپ آئے ہو؟ آج حالات یہ ہیں معمولی سے معمولی بات پر گھروں کے اندر دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، گھروں میں نفرتوں کے الاؤ جل رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی مسجد کا وہ امام جس کے پیچھے آپ 5 وقت کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اگر وہ بھی جا کر کے صلح کرانا چاہتا ہے تو میں نے بہت سی مرتبہ ایک جملہ سنا ہے، رہنے دیجیے امام صاحب، آپ کو کیا پتا اس نے دل پھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور بھیا پھاوڑا ڈال دیا دل میں کیا ڈالا ہے، تھوڑی نرم گرم کہہ دی ہوگی، تھوڑی تلخ باتیں ہو گئی ہوں گی۔ وہ نبی جو آج آئے ہیں ان کا ارشاد یہ ہے کہ ایمان والے کو ایمان والے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ اگر سچے شیدائی ہو اپنے نبی کے، اگر سچے غلام ہو مصطفیٰ جان رحمت کے، تو آج سے وعدہ کرو نفرتوں پہ محبتوں کا ایسا پانی ڈالیں گے اور اتنی نفرتیں دنیا کے اندر پھیلا دیں گے کہ نفرت کو قدم جمانے کی بھی جگہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ کر کے جاؤ یہاں پہ۔ آج ہمارے سماج کے اندر کتنی برائیاں در آئی ہیں، گھر گھر میں دیکھو میاں بیویوں کے حالات کیا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے کیا ذمہ داری لگائی؟ یزکیہم، ان کے دل گندے ہیں صاف ستھرا کر دینا، میل ہے ان کے دلوں میں انہیں پاکیزہ بنا دینا۔ خدا کی قسم جو میل تھا مصطفیٰ دور کر رہے ہیں، جو گندگی تھی مصطفیٰ اسے دور کر رہے ہیں، اور آج ہمارے دلوں کے اندر کتنا میل ہے۔ ختم کرو ان سب کو، ورنہ یہ خامہ خواہ کے نعرے لگانا بند کر دو کہ وہ آئے ہیں۔ اگر میں آپ کے کان میں تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لوں آپ ہمیں بتائیے کیوں آئے ہیں، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر سچے میلادی ہو تو آج سے وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں ہم محبتیں بانٹیں گے، آپس میں بھائی چارگی کو قائم کریں گے، گھروں سے نفرتوں کا ماحول مٹائیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ نفرتیں بڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ساری دنیا میں محبتوں کا پرچار کرنے کے لیے۔ کیا ہے گھروں کے ماحول؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد بیوی کا، بیوی مرد کا لباس ہے۔ بدن پہ کوئی بھی داغ ہو، دھبا ہو، لباس چھپا لیتا ہے۔ کیا ٹیم میرے مصطفیٰ نے تیار کری تھی، کیسی جماعت میرے
مصطفیٰ نے تیار کری تھی۔ حضور کی بارگاہ میں شخص بیٹھے ہیں، حضرت ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مہمان آپ ہمیں دے دو، ہم اپنے گھر لے جا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں گے۔ گھر لے کر کے مہمان کو پہنچے، 2 بچے ہیں ابو طلحہ کے، ایک بیوی ہے گھر میں، خود ابو طلحہ ہے۔ بیوی سے جا کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ گھر میں کھانا کتنا ہے؟ بیوی کہتی ہے شوہر نامدار 1 آدمی کی خوراک ہے۔ ابو طلحہ کا جواب سنو، آج ہر ایک کو یہ پڑی ہے کہ سب محروم رہ جائے، سارا کچھ مجھے کو مل جائے۔ آؤ انصار کا جذبہ دیکھو، قربانی کا جذبہ دیکھو، مصطفیٰ نے جو جماعت تیار کی تھی اس کی قربانی کا جذبہ دیکھو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں بیوی دونوں بچوں کو بھوکا سلا دیا جائے اور ہم تم مہمان کے ساتھ میں بیٹھیں گے، تم اٹھنا اور کسی بہانے سے چراغ کی بتی کی لو کو بجھا دینا اور اندھیرے میں ہم برتن میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے، منہ جلاتے رہیں گے تاکہ مہمان سمجھے کہ اس کے ساتھ میں ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ کہاں گیا وہ جذبہ؟ مصطفیٰ نے جو ٹیم تیار کی تھی۔ ایک جنگ کا موقع مجھے یاد آتا ہے، ایک شہید ہے جو دم توڑ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی لایا گیا، مگر وہ کہہ رہا ہے میرے آگے ایک اور دم توڑ رہا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اس نے کہا میرے آگے ایک اور ہے، اسے پانی پلا دو۔ الغرض یہ کہ کئی لوگوں کے پاس میں پانی پلانے والا جاتا ہے، آخر والا کہتا ہے شروع میں ایک لیتا ہوا ہے، اسے پانی پلا دو۔ آ کر کے دیکھا تو یہ تڑپنے والا جان دے چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ جذبہ محبت یہ رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج وہی جذبہ ہمارے دلوں سے رخصت ہو رہا ہے تو غلامی کے نعرے تو لگا رہے ہیں مگر غلامی کا ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کے لیے احسان مانو، انہوں نے کتنے احسان کرے۔ بار بار تقریریں کروا رہے ہیں علماء سے، مسجدوں میں فتنہ ارتداد پنپ رہا ہے، مسلمانوں کی بہن بیٹیاں دوسرے کے گھروں کو آباد کر رہی ہیں۔ میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا اوقات تھی تمہاری؟ پیر کی جوتی سمجھا تھا تمہیں دنیا نے، حوث کا ایک کھلونا سمجھا تھا تمہیں دنیا نے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں جو تمہیں زندہ دردور ہونے سے بچا دیا، تمہاری عزتوں کو بحال کر دیا، چار چاند لگا دیے۔ حد تو یہ ہے کہ صحابہ ساتھ میں ہیں، نبی جا رہے ہیں، ایک گھر سے روشنی اٹھتی ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی روشنی پھیل رہی ہے گھر سے۔ غیب کا نبی کہتے ہیں جا کر کے پتہ لگا لو، ایک بات ضرور ہوگی، یا تو ان گھر والوں نے کوئی یتیم پال رکھا ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، یا جا کر کے پتہ لگاؤ اس گھر میں کسی بچی کی پیدائش ہو چکی ہے۔ صحابہ نے جا کر کے دیکھا، پتہ چلا گھر والوں کے ذریعے کہ اس گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میرے آقا سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی ہے؟ آقا فرماتے ہیں بچی پیدا ہوئی ہے، فرشتوں نے نور کی چادر کو ڈال دیا۔ تو پیدا ہوئی تو یہ مصطفیٰ نے رحمت بنا دیا۔ تیری شادی ہوئی تو مصطفیٰ نے فرمایا جو مرد شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ماں بنی تو مصطفیٰ نے تیرے قدموں میں جنت کو اٹھا کر کے رکھ دیا۔ کس نے یہ مقام دلایا ہے؟ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ان کے قانون سے بغاوت، ان کی تہذیب سے بغاوت، ان کے اصول سے بغاوت، یاد رکھیے گا مصطفیٰ کے اصولوں سے ٹکراؤ گی ماری جاؤ گی، اور اسلام پہ چلو گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بھی عزت رہے گی، کل میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کے تاج تمہارے ہی سر پہ رکھے گا۔ اس لیے جلوس محمدی سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ میرے بھائیوں کہ اب نفرتیں نہیں بانٹیں گے، محبتیں پھیلائیں گے، اپنی بچیوں پہ پہلی نظر رکھیں گے، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھمائیں گے۔ بھٹے چل رہے ہیں ان کے، ٹرک چل رہے ہیں ان کے، کون سے کاروبار ہیں، کیوں تھما دیے ان کے ہاتھوں میں موبائل؟ جب تک لڑکے کی شادی نہ ہو اسے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی موبائل مت دو، موبائل رہے ہیں ان کے لیے۔ خدا کے لیے اگر چاہتے ہو عزت محفوظ رہیں تو اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنی بچیوں کو رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ بس مزید گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔ انہی سارے پیغامات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام دیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جلوس محمدی کی برکتیں ہم ثواب تمام غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔